آج ہم ڈیمن سلیئر انفینٹی کاسل آرک کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس کئی ذرائع سے معلومات ہیں، ناقدین، ماہرین اور ظاہر ہے مداحوں کے فورمز جیسے گیمر رینٹ، ڈیلٹیئرز گیمنگ، اسکرین رینٹ، فینڈم وائر اور ریڈٹ سے بھی۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس آرک میں کیا خاص بات ہے، جذباتی گہرائی کیسی ہے اور وہ جو کچھ تنقیدیں ہیں ان میں کتنا وزن ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اور خاص طور پر یہ دیکھنا اہم ہے کہ اینیمیشن، کرداروں کی کہانی اور وہ رفتار، ان سب میں توازن کیسے بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ یوفو ٹیبل سے توقعات تو ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بصری پہلو اینیمیشن کی۔ گیمر اینٹ تو کہہ رہا ہے کہ یہ آرک بصری طور پر باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ کوکی شیبو کی وہ گوشت والی کٹانا، دوما کی برفانی ٹیکنیک، یہ سب کیا یہ صرف دیکھنے میں اچھا ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ نہیں، یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، سمپل اباؤٹ تھنگز اور ریڈٹ پہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہ صرف دکھاوا نہیں ہے۔ یوفو ٹیبل کا وہ جو 2D اور 3D کا مکس ہے، جیسا ڈیلٹیاز گیمنگ نے بھی کہا، وہ صرف ٹیکنیکل کمال نہیں ہے۔ اصل میں وہ شنوبو مقابلہ دوما یا اکازا مقابلہ تانجیرو اور گیو جیسی لڑائیوں کا جو جذباتی وزن ہے نا، اس کو بڑھاتا ہے۔ وہ تفصیلات پر توجہ دیتے ہیں، اس سے کرداروں کے جذبات، لڑائی کی شدت، وہ سب ناظرین تک پہنچتا ہے۔ ایک طرح سے معیار قائم کر رہا ہے یہ۔ اور انہی لڑائیوں میں کرداروں کے اپنے لمحات بھی تو ہیں۔ ڈیلٹیاز گیمنگ کہہ رہا ہے کہ موزان کے ساتھ جو آخری جنگ ہے وہ اینیمے کی تاریخ کی سب سے زیادہ سنسنی خیز کہانیوں میں سے ایک ہے۔ سینیفائل میگزین نے بھی زینیتسو کی جو ڈیولپمنٹ ہے، انوسوکے کا اپنا انداز، گیو اور اکازا کی وہ جو فلسفیانہ سی جنگ ہے اور شنوبو کی قربانی، ان سب کا ذکر کیا ہے۔ لگتا ہے ہر کردار کو اپنا ایک موقع ملا ہے چمکنے کا، خاص طور پر تانجیرو جو ظاہر ہے مرکز میں ہے۔ جی ہاں، اور اسکرین رینٹ ایک اہم نقطہ یہ اٹھاتا ہے کہ اینیمیشن صرف لڑائیوں کو نہیں سنوارتی، یہ کرداروں کی، یہاں تک کہ ویلنز کی جو المناک کہانیاں ہیں نا پیچھے، ان کو بھی زیادہ پراثر بناتی ہیں۔ اس سے ان کے وہ محرکات زیادہ سمجھ آتے ہیں، ان کی اندرونی کشمکش واضح ہوتی ہے۔ یہ چیز ان کے ذاتی سفر کو موزان کے خلاف جو بڑی جنگ ہے اس سے جوڑتی ہے۔ تو کرداروں کی گہرائی اور ویژول شان و شوکت یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن کیا سب کچھ ہی بہترین ہے؟ فینڈم وائر نے خبردار کیا ہے کہ فلم کی جو تیز رفتاری ہے وہ جذباتی اثر کو کم کر سکتی ہے۔ اگر اتنی ساری بڑی جنگیں صرف 2 گھنٹے میں نمٹا دی جائیں تو کیا اہم لمحات کو واقعی محسوس کرنے کا موقع ملے گا؟ بالکل، یہی تو بنیادی تشویش ہے۔ اسکرین رینٹ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مانگا کے 65 چیپٹرز کو ایک ٹرائلوجی میں سمیٹنے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ مواد بہت تیزی سے نکل جائے گا، یا پھر شاید کچھ غیر ضروری چیزیں بھرنی پڑیں گی جگہ پوری کرنے کے لیے۔ یہ ایک وہ کلاسک کشمکش ہے نا، بصری تماشا بمقابلہ کہانی کی گہرائی اور جذباتی سفر۔ مداحوں میں بھی اس پر کافی بحث ہے۔ ریڈٹ اور اینیمے سیمپائر پر کچھ لوگ تو یوفو ٹیبل کے کام کی وجہ سے بہت پرجوش ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تجربہ بالکل ہی وہ پاگل پن کی حد تک شاندار ہوگا۔ دوسری طرف شکوک و شبہات بھی کم نہیں ہے۔ یہ جو ٹرائلوجی فارمیٹ ہے، اسے کچھ لوگ سیدھا لالچی کیش گریب سمجھ رہے ہیں، پیسہ بنانے کی کوشش۔ ان کا خیال ہے کہ کہانی کم فلموں میں بھی آ سکتی تھی، لیکن اسے بانٹ کر زیادہ ٹکٹ بیچنے کا منصوبہ ہے، اور ظاہر ہے اس سے دیکھنے والوں کا خرچہ بھی بڑھے گا۔ یہ صرف ڈیمن سلیئر کی بات نہیں، یہ انڈسٹری کا ایک بڑا رجحان بنتا جا رہا ہے جس پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں، مضبوط پہلوؤں میں تو بلا شبہ وہ کمال کی سینما والی اینیمیشن ہے، جذباتی طور پر بھرپور کرداروں کی کہانیاں ہیں، خاص طور پر تانجیرو کا سفر، اور موزان کے خلاف وہ آخری جنگ جیسی بڑی لڑائیاں ہیں۔ جی، جبکہ جو ممکنہ کمزوریاں ہیں ان میں کہانی کی تیز رفتاری کا خطرہ ہے، جس سے جذباتی اثر کم ہو سکتا ہے، اور یہ ٹرائلوجی فارمیٹ پر تجارتی اعتراضات ہیں۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ توازن کیسے رکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ڈیمن سلیئر انفینٹی کیسل میں بصری طور پر
تو ایک شاہکار بننے کی پوری صلاحیت ہے۔ یہ مداحوں کو ایک سنسنی خیز اور جذباتی تجربہ دے سکتا ہے۔ ایک جائزے میں تو اسے 9.5/10 کی ریٹنگ بھی ملی ہے، جو کافی متاثر کن ہے۔ لیکن وہ رفتار اور فارمیٹ کے سوالات بہرحال موجود ہیں۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، طویل مدت میں کیا یہ ٹرائلوجی فارمیٹ انفینٹی کیسل آرک کی میراث کو مضبوط کرے گا یا اسے تقسیم کر دے گا؟ کیا بصری تماشا کہانی کی ممکنہ خامیوں پر، خاص طور پر کرداروں کی جذباتی گہرائی اور کہانی کے اختتام کے تاثر پر غالب آ جائے گا؟ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہو۔